آج حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو ہم صرف تاریخی طور پر نہیں بلکہ سائیکولوجی پوائنٹ آف ویو سے بھی سمجھیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے عرض کیا کہ میں آدم کی تخلیق کرنے والا ہوں، تو اس پر فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ ایسے مخلوق کی تخلیق کریں گے جو زمین پر جا کر خون بہائیں گے اور فساد مچائیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور مٹی سے بنانے کے بعد اس پر اپنی طرف سے روح پھونکی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، یعنی لرننگ کا پروسیس اس کے بعد شروع ہوا، یعنی انہیں علم دیا گیا اور انہیں سکھایا گیا۔ اسی وجہ کر فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے۔ تو یہ ایک ایسی مخلوق تھی جو صرف زندہ نہیں تھی بلکہ یہ سوچ سکتی تھی، سمجھ سکتی تھی، اور ان کے اندر اور بھی بہت ساری صلاحیت رکھ دی گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکولوجی پوائنٹ آف ویو سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور انسان کے لیے جو بہت ہی ضروری چیز ہے وہ کس طرح سے، یعنی ایک انسان کی جو نیڈ ہوتی ہے وہ تین نیڈ ہر انسان کے لیے ہوتی ہے، جس میں سے پہلا ہے آئیڈینٹی کا کہ میں کون ہوں، دوسرا ہے کہ پرپس کا کہ میں کیوں ہوں، اور تیسرا ہے بلانگنگ کا کہ میں کس کا ہوں۔ یہ تین جو سوال ہے یہ ہر انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے، لیکن اگر ہم آدم علیہ السلام کی تخلیق پہ غور کریں اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں ان تینوں سوال کا جواب بآسانی مل جاتا ہے۔ کہ میں کون ہوں، تو اس کا جواب ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دوسری جو کوشچن ہے کہ میں کیوں ہوں، تو وہ اللہ کی عبادت کے لیے۔ تیسرا جو بلانگنگ ہے کہ میں کس کا ہوں، تو میں اپنے رب کا ہوں۔ یہ وہ تین بنیادی سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن میں آتا ہے، اور یہ سائیکولوجیکل نیڈ ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو ڈپریشن، انگزائٹی اور بہت طرح طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اگر اس کے پاس یہ تین سوالوں کا جواب ہو تو پھر وہ سیدھی راہ پہ رہتا ہے، یعنی انہیں وہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے پاس یہ تین سوالوں کا جواب نہیں ہے تو پھر وہ جھوٹی فیم کی طرف اور مال و دولت کے حرص میں بھاگتا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی تین سوال ہے جو ہر انسان کے ذہن میں، باشعور انسان کے ذہن میں آتا ہے، اور جس کا جواب آپ کو قرآن کریم میں ملے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اوپر جو ملحدین کی طرف سے، یعنی ایتھیسٹ کی طرف سے جو آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کریشن ہے انہیں وہ نہیں مانتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایوالو ہوئے ہیں، یعنی ہم ایولیوشن کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ ایولیوشن کا جب ہم باریک بینی سے، یعنی ایک گہرائی سے جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس تھیوری کے اندر بہت سارے لوپ ہولز ہیں، اور یہ ایک خود مغربی مفکرین کے یہاں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ سائنٹسٹ کے یہاں یہ بون آف کنٹینشن ہے۔ اسے ایک تھیوری کے حد تک رکھا گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ملحدین اسے ایک فیکٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر بہت سارے لوپ ہولز ہے۔ اس کے اگینسٹ میں بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے۔ اس پر اگر آپ کو کام دیکھنا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جو ایولیوشن کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو ایولیوشن کو یہ کہنا کہ اس سے خدا کا انکار لازم آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا انکار کرنا، باشعور انسان تو کر نہیں سکتا، کیونکہ ایولیوشن کے اندر بہت سارے لوپ ہولز پائے جاتے ہیں جنہیں آج تک فل نہیں کیا جا سکا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو کہانی ہے وہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ صرف یہ ہمیں تاریخ نہیں بتاتی، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کا مشن کیا ہے اور وہ کہاں سے آیا ہے اور اسے کس کے پاس جانا ہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جو کچھ اسپیکٹ تھے جو میں نے آپ کو رکھا۔ اب اگلے ایپیسوڈ میں ہم ابلیس کا جو ایگو ہے اس کے اوپر میں بات کریں گے انشاءاللہ۔